اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خانوادہ نبوی کا عظیم چشم و چراغ، خانوادہ نبوی کا عظیم فرد جلیل، خانوادہ نبوی کا عظیم فرزند رسول کو شہید کیا گیا ہے، لہو بہایا گیا ہے، ان کا سر ان کے تن سے جدا کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کرۂ ارض کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی تو بتا کہ حسین کا کردار کیا ہے، حسین کا پیغام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے، حسین کی پرسنالٹی کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے، حسین نے اپنی 53 سال کی زندگی کہاں گزاری ہے، یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اپنی مجلس میں ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ احادیث کیوں نہیں بتاتے ہو کہ حسین پیدا ہوئے گھٹی میرے پاک پیغمبر نے دی ہے، حسین پیدا ہوئے نام میرے پاک پیغمبر نے رکھا ہے، حسین پیدا ہوئے لعاب دہن میرے پاک پیغمبر کا منہ میں ڈالا گیا ہے، حسین پیدا ہوئے اور دوش نبوت کے اوپر سوار ہونے والے حسین کہتے ہیں۔ نبوت کے اس 6-7 سال کی عمر میں جب میرے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، 7 سال کی عمر ہے میرے پیر امام حسین کی، اس میں کوئی اختلاف نظر ہے، میرے پاک پیغمبر کا دل کا سکون ہے، میرے پاک پیغمبر کی خوشبو ہے، میرے پاک پیغمبر کا دنیا کے بھی پھول ہیں، جنت کے بھی پھول ہیں، میرے پاک پیغمبر بڑی محبتیں کرتے ہیں، بڑی محبتیں نچھاور کرتے ہیں۔ حسین مسجد میں آتے ہیں، پاک پیغمبر اپنا منبر چھوڑ کے استقبال کرتے ہیں، اسے حسین کہا جاتا ہے، نبی نماز پڑھتے ہیں، دوش نبوت پہ سوار حسین کہا جاتا ہے، یہ حسین کہلاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی محبت سمیٹی ہے، ابو بکر کی محبت سمیٹی ہے، عمر کی محبت سمیٹی ہے، عثمان کی محبت سمیٹی ہے، علی کی محبت سمیٹی ہے، تمام صحابہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر لاڈلانے انداز میں، نازنین کے انداز میں، بڑے محبت بھرے ماحول کے اندر حسین نے بچپنا گزارا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ وہ زمانہ ہے، میں آپ کے سامنے ان دونوں بھائیوں جناب حسن اور جناب حسین کی زندگی کے 5 ادوار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، 6-7 سال کی عمر میں نبوت کا دور گزرا ہے، یہ نبوت کے سائے میں رہے ہیں۔ اس کے بعد خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان، یہ 3 خلفائے ثلاثہ کے دور میں حسن و حسین انہی کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہی کی اقتداء میں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، انہی کی اقتداء میں جہاد پہ بھی جاتے ہیں، انہی کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہی کے سامنے تلاوت بھی کرتے ہیں، انہی کے ماحول میں مسجد میں بھی آتے ہیں، انہی کے سامنے مسجد سے باہر بھی جاتے ہیں، انہی کے سامنے لاڈ کرتے ہیں، انہی کے سامنے کھیلتے کودتے ہیں۔ ابو بکر کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور، یہ تینوں صحابہ کا دور حسن و حسین نے مدینہ میں گزارا ہے۔ صدیقی دور مدینہ میں گزارا، فاروقی دور مدینہ میں گزارا، علوی دور مدینہ میں گزارا، عثمانی دور مدینہ میں گزارا۔ 3 خلفاء کے بعد چوتھا دور حضرت علی کی خلافت کا ہے۔ حضرت علی مدینہ سے کوفہ منتقل ہوتے ہیں، وہاں پر حسن و حسین اپنے والد کے سایہ عاطفت میں رہتے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی اقتداء میں جہاد کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی اقتداء میں تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں جہاد پہ جاتے ہیں، ان کی اقتداء میں تلواریں لہراتے ہیں، ان کی اقتداء میں تربیت حاصل کر کے جوانی کے عروج کو پہنچتے ہیں، ان کے مشیر بنتے ہیں۔ اور حضرت علی کے خلافت کے اختتام کے بعد جناب حسن
خود خلیفہ بنتے ہیں۔ 6 مہینے کا دور جناب حسن کا ہے، جناب حسین حضرت حسن کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو تمہیں چبھتا ہے، یہ وہ دور ہے جس پر تمہیں اعتراض ہوتا ہے، یہ وہ دور ہے جس پہ تم چلاتے ہو، یہ وہ دور ہے جس پہ تم چیختے ہو۔ جناب حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میرے پاک پیغمبر کی بشارت کو پورا کرتے ہوئے جب یہ صلح کر لی ہے، امیر معاویہ کے دور میں یہ دونوں بھائی امیر معاویہ کی اقتداء میں رہتے ہیں، پورا دور خلافت انہی کی اقتداء میں گزارا، ان سے وظائف وصول کیے، ان سے سارے برادرانہ ماحول میں وقت گزارا ہے۔ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، امیر معاویہ کے بعد وقت آتا ہے یزید کا۔ یہ وہ وقت ہے جسے تم بیان کرتے ہو، لیکن اس سے پہلے 5 ادوار تم ہمیں بتاتے نہیں ہو۔ بتاؤ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بات جذبات میں بہہ گئی ہے؟ آپ تو یوں بیٹھے ہوئے ہو جیسے میں قبرستان میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 5 ادوار گزرے ہیں۔ کتنے بھائی؟ اتنی بات تو یاد کرو گے۔ کتنے ادوار؟ کتنے ادوار؟ زور سے بولو، کتنے ادوار؟ اگر میں تڑپوں گا تو تڑپنا آپ کو بھی پڑے گا، اگر پسینہ میرا نکلے گا تو پسینہ آپ کا بھی نکلنا چاہیے۔ حسین کی بات کرنے لگے ہو نا، حسین کی عظمت کو سننے لگے ہو نا، حسین کے کردار کو پڑھنے لگے ہو نا، حسین کی سیرت کو سمجھنے لگے ہو نا۔ حسین کسی ذاکر کا نہیں ہے، حسین کسی شیعہ قوم کا نہیں ہے، حسین کسی دیوبندی کا نہیں ہے، حسین کسی بریلوی کا نہیں ہے، حسین کسی وہابی کا نہیں ہے، حسین کسی اہل حدیث کا نہیں ہے، حسین کسی مودودی کا نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ پاک محمد کا غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، حسین اس کا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ لفظ کہتا ہے کہ حسین سے مجھے محبت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تیرے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو، جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ مجھے پتا ہے آپ بڑے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہو، مجھے وقت لگے گا آپ کو گرمانے کے لیے، اتنے ٹھنڈے نہ ہوا کرو بھائی۔ حسین کی بات کرنے لگے ہو تو پھر اتنے ٹھنڈے دل سے سنو گے؟ حسین تو غیرت کا نام ہے، حسینیت تو جوش کا نام ہے، حسینیت تو عظمت کا نام ہے، حسینیت تو دلیری کا نام ہے، حسینیت تو بہادری کا نام ہے، حسینیت تو غیرت کا نام ہے، حسینیت تو حق کا نام ہے، حسینیت تو امانت کا نام ہے، حسینیت تو صداقت کا نام ہے، حسینیت تو عدالت کا نام ہے، حسینیت تو دلیری کا نام ہے۔ جو دلیر نہیں ہے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہلنے لگے ہو، ہلو گے بولو گے، آپ بولو گے تو کتنے دور گزرے بھائی؟ کتنے دور گزرے؟ 5 دور۔ پہلا دور دور نبوی۔ کون سا بھائی؟ دور نبوی۔ کی عمر 7 سے 8 سال ہے۔ کتنی سال بھائی؟ 7 سے 8 سال۔ دوسرا دور دور خلفائے ثلاثہ، 3 صحابہ، 3 خلفاء کا دور، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان۔ ان تینوں کے دور میں یہ دونوں صاحبزادے مدینہ منورہ میں رہے۔ کہاں رہے بھائی؟ کہاں رہے بھائی؟ اور مدینہ میں خلیفہ کون تھا؟ بولو تو صحیح، خلیفہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ ڈرتے کیوں ہو یار؟ میں بات کر رہا ہوں نا، اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ مدینہ میں خلیفہ اول کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ مصلی امامت پر کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ اور اقتداء میں کون تھا؟ جناب علی، جناب حسن، جناب حسین۔ یا تو پھر روایت پڑھ کہ مصلی امامت پہ ابو بکر تھا اور حسن حسین نے اپنی مسجد بنا لی تھی۔ کوئی روایت پڑھو، کوئی ثبوت ہے؟ یہ باتیں سخت تو نہیں ہے، آج کوئی مشکل تو نہیں کہہ رہا ہوں، لڑائی والی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، محبت کی بات ہے نا۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ حسن و حسین کی بات واقعہ کربلا سے شروع کرتا ہے، وہیں پہ ختم کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں حسن و حسین کی بات کرتا ہے تو پھر دور نبوی سے شروع کرنا۔ دور نبوی میں حسن و حسین کہاں تھے؟ ابو بکر کے دور میں کہاں تھے؟ عمر کے دور میں کہاں تھے؟ عثمان کے دور میں کہاں تھے؟ علی کے دور میں کہاں تھے؟ امیر معاویہ کے دور میں کہاں تھے؟ یہ قوم کو
وہ کیوں نہیں بتاتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کربلا سے بات شروع کی، وہی پہ ختم کر دی۔ میں کہتا ہوں نا، جب حسن حسین نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، میرے پاک پیغمبر ہے، بچپنا نبی کے سامنے گزرا، خلفائے ثلاثہ کا دور، ابو بکر کا دور آیا، یہ مدینہ میں تھے، عمر کا دور آیا، یہ مدینہ میں تھے، عثمان کا دور آیا، یہ مدینہ میں تھے، علی کا دور آیا، یہ چوتھا دور ہے جب حضرت علی مدینہ سے کوفہ چلے گئے، جناب حسن وہاں پہنچے، جناب علی کے بعد جناب حسن خود خلیفہ بنے، حضرت حسین حسن کے ساتھ تھے۔ جناب حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ جب صلح فرما لی ہے، تب بتا کہ حسن و حسین کہاں تھے؟ اس کے سامنے تو امیر معاویہ کا نام لو تو منہ اتر جاتا ہے، امیر معاویہ کا نام لو تو کالا ویسے ہی کالا ہو جاتا ہے، امیر معاویہ کا نام لو تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، امیر معاویہ کا نام لو تو کس بیچارے کو کھانا بھول جاتا ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں اس شخص کا نام نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا تجھے کہا کس نے ہے نام لے؟ امیر معاویہ حسن و حسین کا امام ہے، ان کے ہاتھوں پر میرے پیر امام حسن و حسین نے بیعت کی ہے، اور جس سے حسن و حسین بیعت کر لیتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں راج کرتا ہے۔ آپ کے دلوں میں بھی راج کرتا ہے نہیں کرتا؟ یا جس سے جناب حسن تو صلح کریں آپ کہیں میں نہیں کرتا جی؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو جناب حسن سے بڑا ہے؟ تیری سوچ میرے پیر حسن سے بڑی ہے؟ تیرا دماغ حسن و حسین نے محبت کی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے حسن و حسین نے لڑائی کی ہے، جب تک لڑائی کی ہے ہماری لڑائی ہے، جب صلح کر لی ہے پھر ہماری بھی صلح ہو چکی ہے۔ آپ بھی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ آپ بھی صلح کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ پہلا دور نبوی، 7-8 سال کی عمر نبی کے دور میں گزارا، بچپن کا دور تھا۔ نبی آئے، جناب فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، کہیں غزوے پہ جاتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بیٹی کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے بیٹی کو سلام کر کے غزوے پہ جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ایک غزوے سے واپس آنے لگے، توجہ فرمائیے گا، یہ روایت کو سنیے گا، اس حدیث کو یاد کیجئے گا، سب کو سنائیے گا، جو نہ مانے اسے میرے پاس لائیے گا، جو نہ مانے اسے میرے پاس لائیے گا، میں اسے حوالے بھی دوں گا، ثبوت بھی دوں گا۔ ہوائی تیر نہیں ہے، جذبات ضرور ہیں، لیکن ہوش میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر واپس تشریف لائے اور خاتون جنت سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دیکھا، ایک منقب دیکھا، دونوں صاحبزادے، دونوں شہزادے حسن و حسین تشریف لائے، ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں۔ کون سے بھائی؟ کون سے بھائی؟ بول لو یار، بول لو کون سے؟ چاندی کے کنگن ہیں۔ پاک پیغمبر نے پسند نہیں کیا، منقش چادر کو بیٹی کے دروازے پر لٹکا ہوا پسند نہیں کیا، نواسوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پسند نہیں کیے، وہیں سے پلٹ کے واپس چلے گئے۔ فرما بردار بیٹی کو پتا چلا کہ ابا جان میرے دروازے پہ آئے تھے اور میرے دروازے پر نقش و نگار والی چادر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میری پاک بی بی، میری عظیم بی بی، خاتون جنت بے بی، حسن و حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ نے وہ چادر اتاری، اسے پھاڑا۔ کیا کیا بھائی؟ پھاڑ دیا۔ بیٹوں کے ہاتھوں سے کنگن اتارے، بیٹوں کو کپڑے پہنا کے نانا کے پاس دنیا
दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को पसंद नहीं करता हूँ, सोने चांदी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं इनको जन्नत में सारे बदले अता करना चाहता हूँ। यहाँ ठहर कर एक जुमला सुनिएगा। वो कहता है अबू बकर सिद्दीक ने फातिमा का बाग छीन लिया, वापस नहीं दिया। मैंने कहा अकल के अंधे, ये वो फातिमा है जिसने घर पे मुनक्कश चादर लटकाई, वालिद ने पसंद नहीं किया, चादर को फाड़ दिया। और जब अबू बकर के पास बाग़े फतह के लिए आई तो अबू बकर सिद्दीक ने उनके अब्बा जान मेरे और आपके महबूब पैगंबर की हदीस सुनाई है। ने अबू बकर सिद्दीक से दुनिया से रुखसत होते वक्त तक कलाम नहीं किया। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती जो पाक बीबी अपने अब्बू जान की थोड़ी सी नाराजगी पर अपने घर की चादरें उतार देती है, वो अपने पाक पैगंबर की, अपने वालिद मोहतरम की हदीस सुनने के बाद मैं नहीं मानता कि वो अबू बकर सिद्दीक से नाराज रह गई हो। मैं आपको हुजूर की हदीस सुनाऊं, आप क्या कहते हो? मैं नहीं मानता। बोलो, इतने बड़े इज्तिमा में एक बंदा तो कहे मौलवी साहब हदीस सुनाओ, मैं नहीं मानता, आप छोड़ोगे उसे? आप क्या कहोगे? हजरत साहब फिर मस्जिद से बाहर। और यहां अबू बकर सिद्दीक ने पाक बीबी को हुजूर की हदीस सुनाई कि हुजूर ने फरमाया कि हम अंबिया दुनिया में माल और दिरहम छोड़ के नहीं जाते, जो कुछ छोड़ के जाते हैं सदका होता है। अबू बकर की इस हदीस को सुनाने के बावजूद भी फातिमा ने बात नहीं की अबू बकर सिद्दीक से, तुझे शर्म नहीं आती? बीबी फातिमा की इतनी बड़ी तौहीन करता है। और समझे हो, हुजूर आ गए, हुजूर ने वापिस आए, बीबी फातिमा ने सोचा कि मेरे अब्बू जान ने पसंद नहीं किया, चादर को फाड़ा, कंगन उतारे, हुजूर के पास भेजा, या रसूल अल्लाह, जिस चीज को आप पसंद नहीं फरमाते आपकी बेटी भी अपने घर में उसे पसंद नहीं करती है। ये वो दौर है, दौर नबवी। हुजूर एक बार घर में तशरीफ लाए, जनाबे हुसैन ने पानी मांगा, कुर्बान हुसैन तेरी अजमत पे, कुर्बान हुसैन तेरे मकाम और मर्तबे पे, तू पानी मांगे तो पानी पिलाने वाला आमना का लाल तुझे पानी पिलाए। हजरत हुसैन ने पानी मांगा, मेरे पाक पैगंबर उठे, रहमतों वाले हाथों से प्याला पानी का भरा। हजरत हसन दूसरी तरफ से उठे, उन्होंने कहा मुझे भी पानी चाहिए। हुजूर ने पानी का प्याला जनाब हुसैन को पकड़ाया। बीबी फातिमा ने पूछा, अब्बा जान, लगता है आपके इस अमल से कि आपको हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, मोहब्बत दोनों से बराबर करता हूं, लेकिन पहले हुसैन ने पानी मांगा है तो पहला हक भी हुसैन का बनता है। ये बचपन के वाकयात हैं, जरा उससे पूछो ना, बता खुलफाए सलासा के दौर में हसन हुसैन कहां थे? माल गनीमत आया, तकसीम कर दिया, बड़े बड़े हजरात को तकसीम किया। हसन हुसैन आए, जनाब उमर की आंखें, वालों ने कहा जनाब उमर क्यों रोते हो? फरमाया ये जितना सामान आया था इसमें हसन हुसैन के लायक कुछ नहीं था। यमन के गवर्नर को खत लिखा कि फौरन जैसे मेरा लेटर पहुंचे सबसे पहला काम यह करो कि इन दोनों शहजादों के लायक वहां से कुर्ते भेजो, मैं इन्हें तोहफे में देना चाहता हूं। यमन से कुर्ते आए, जनाब उमर ने हसन हुसैन को पहनाए, मुस्करा के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाक मोहम्मद के साहबजादों को पोशाक पहना दी है। जरा ये भी तो कौम को बता। जनाब उस्मान के घर में मुहासरा हुआ, तारीख के झरोकों से देखो, मुहासरा जनाब उस्मान के घर पर है। और जनाब उस्मान इनके लगते क्या हैं? कोई एक बता दे। जनाब उस्मान हसन हुसैन के क्या लगते हैं? जज़ाकल्लाह। जनाब उस्मान जनाब हुसैन के खालू लगते हैं। हजरत अली ने फरमाया पहरा देना है उस्मान के घराने का, और पहरेदार हसन हुसैन बन के दरवाजे पे खड़े हैं। जरा ये भी तो कौम को बताओ ना। उसके बाद दौर आता है जनाब अलीजुल मुर्तजा का। जनाब अलीजुल मुर्तजा के दौर में हजरत अली ने मदीना को छोड़कर
کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا. جناب حسن و حسین وہاں پہنچے, اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے. بڑی عالی شان زندگی ہے. جناب امیر معاویہ کا دور آیا, ایک مانگنے والا سائل آیا جناب حسین کے سامنے کہ ہمیں کچھ دے دو, کھانے کو کچھ نہیں ہے. جناب حسین نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, ہمارا وظیفہ آنے کو ہے, ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. یہ حسین ہیں. امیر معاویہ نے تھوڑی دیر میں ان کا قاصد پہنچا, 6 تھیلیاں درہم اور دنانیر کی بھری ہوئی جناب حسین کی گود میں ڈالی. میرے پیر حسین نے 2 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اس فقیر کو عطا کر دی ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے امیر معاویہ کے دور میں 10 لاکھ درہم امیر حضرت حسین کے لیے وظیفہ پہنچایا کرتے تھے. کتنا بھائی؟ 10 لاکھ درہم. کتنا؟ تو کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے, جھوٹ نہیں بولتا. 10 لاکھ درہم جناب حسین کے لیے پہنچتے تھے. وہ پہنچانے والے پہنچاتے تھے, لیکن یہ بیٹے تو فاطمہ کے تھے نا, یہ بیٹے تو علی کے تھے نا. گھر میں جمع کر کے نہیں رکھتے تھے, وہیں جہاں بیٹھے ہوتے تھے جتنا رقم آتی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اٹھا کرتے تھے. حسینی کردار بتانے والوں ذرا حسین کو پڑھو, جناب حسین کی سیرت کو پڑھو. آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. کربلا کا منظر ہے. جناب حسین نے اعلان فرمایا ہے. اعلان کیا کیا ہے؟ جناب حسین نے اعلان کیا کہ خبردار, جو اگر کوئی سپاہی کسی کا مقروض ہو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے قافلے کو چھوڑ کے چلا جائے. ایک شخص اٹھا کہ حضرت میں مقروض ہوں, میں نے کسی کا قرض دینا ہے. حضرت حسین نے فرمایا اگر تم حقوق العباد میں مجرم ہو تو میرے قافلے میں نہیں لڑ سکتے ہو. اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اگر میں چلا جاؤں, شہید ہو جاؤں, تو کیا تم میرا وہ قرضہ اتار دو گی؟ اس بیوی نے کہا کہ بالکل اتار دوں گی. وہ شخص آیا حضرت حسین کو کہ حضرت میرا قرضہ اتار دینے کا ذمہ میری بیوی نے لے لیا ہے, اب تو مجھے اپنے قافلے میں شریک فرما لو. حضرت حسین نے فرمایا آپ کو اجازت نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, لیکن جس کے سر پر قرضہ ہوتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا, اور جسے اللہ معاف نہ کرے وہ حسینی قافلے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے حسین کا کردار. حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن سجدہ قضا نہیں کیا. ذرا آپ سے پوچھتا ہوں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, یار آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہو, میں بہت گناہگار آدمی ہوں, میں تو اس قابل نہیں ہوں رب محمد کی قسم کہ میں یہ چہرہ لے کر اپنے پیر حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میں بڑا حسینی ہوں. حسین پوچھیں گے بتا تیرا کردار کیا ہے, بتا تیری سیرت کیا ہے, بتا تیری عظمت کیا ہے, بتا تیری نماز کی کیا حالت ہے, بتا تیرے اندر صداقت کی کیا حالت ہے, بتا تیرے اندر امانت کی کیا حالت ہے, بتا تیرے کردار کی کیا حالت ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں, لیکن تو بھی تو بتا کہ اس کردار کے ساتھ کیا جناب حسین کا سامنا کر سکتا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, درد دل سے کہہ رہا ہوں, میدان کربلا میں ایک بار ظلم ہوا ہے اور تاریخ کا بدترین ظلم ہوا ہے, لیکن یہ بیان کرنے والا گستاخ ہر سال ظلم کرتا ہے. وہاں پتہ نہیں بیویوں کے سر سے دوپٹے اترے یا نہیں اترے, لیکن یہ بدماش ہر سال اتارتا ہے. وہاں پتہ نہیں کہ میری وہاں کی پاک باز بیویوں کے ساتھ کسی نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے, لیکن یہ بتانے والا ہر سال کرتا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, تاریخ کا عظیم ترین ظلم ہوا ہے, لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جناب حسین کو پڑھو, جناب حسین کی سیرت کو پڑھو, جناب حسین کے کردار کو پڑھو, جناب حسین کی پرسنالٹی کو پڑھو. حسین روشنی کا نام ہے, حسین امانت کا نام ہے, حسین دیانت کا نام ہے, حسین تقوی کا نام ہے, حسین طہارت کا نام ہے, حسین پاکیزگی کا نام ہے, حسین للہیت کا نام ہے, حسین کردار کا نام ہے, حسین صداقت کا نام ہے, امانت کا نام ہے, دیانت کا نام ہے, شرافت کا نام ہے. حسین وہ پیغمبر
پیغمبر کی اطاعت کا نام ہے، حسین ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کا نام ہے، حسین صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جوڑ کا نام ہے، حسین اسلام کے چہرے کا نام ہے، حسین اسلام کی تابندگی کا نام ہے، حسین اسلام کی تشریح کا نام ہے، حسین اسلام کی تفسیر کا نام ہے۔ یہاں حسین کا نام لو گویا کہ آپ نے اسلام کا نام لیا ہے، گویا کہ آپ نے اسلام کا نام لیا ہے۔ خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، خدا کے لیے میرے پیر حسین کے کردار کو اپنی غلاظت بھری گفتگو سے میرے پیر حسین کے کردار کو خراب نہ کرو۔ حسین کا کردار چڑھتے سورج سے زیادہ روشن ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ آپ مانتے ہو؟ حضرت حسین کو مانتے ہو؟ چڑھتے سورج سے زیادہ روشن مانتے ہو؟ اور 14ویں کے چاند سے زیادہ منور مانتے ہو؟ ستاروں سے زیادہ جھلملاہٹ رکھنے والی ہستی مانتے ہو؟ حسین کی عظمت مانتے ہو؟ تو پھر حسینی بنو، اپنے کردار کو بناؤ، اپنے آپ کو مزین کرو۔ آج میں نے آپ کے 8 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ 10 منٹ آپ نے جناب حسین کے لیے دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جناب حسین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو حسن و حسین سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جناب حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔